السلام علیکم، میرا نام محمد ہے. ہماری ایک چھوٹی سی NGO ہے مصممین کے نام سے، جو اسلام آباد میں کام کرتی ہے، اور ہم کراچی کی جو عافیہ موومنٹ ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں خاص طور پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور دیگر ایشوز پہ بھی ہم کام کرتے ہیں وقتاً فوقتاً. یہ جو آج شعور نسواں مارچ ہے، مجھے اس کا ٹائٹل دیکھ کر بہت اچھا لگا، اس وجہ سے کہ پچھلے سالوں میں جب یہ 8 مارچ آتا ہے تو اس وقت جو مارچز نکلتی ہیں وہ 2 مارچز نکلتی ہیں. ایک عورت مارچ نکلتی ہے اور ایک حیا مارچ نکلتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو عورت مارچ نکلتی ہے ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے نکلے ہیں، عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں. اور ادھر سے جواب یہ آتا ہے کہ ہم حیا مارچ کے لیے نکلے ہیں، یعنی حیا کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں، عورت کے حیا کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے ان کی اسپیچز کا سنا ہو، جو کہ ظاہر ہے وہ میڈیا میں اتنا آتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ عورتوں کے حقوق کے علاوہ اور بہت کچھ ایسا ذکر ہو رہا ہے جن کا عورتوں کے حقوق سے تعلق نہیں ہے، اور وہ انتہائی نامناسب باتیں ہیں اسلام کے لحاظ سے اور انسانیت کے لحاظ سے بھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت مارچ والے واقعی سنسیئر ہیں عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ڈیمانڈ میں سے وہ ساری چیزیں مائنس کریں جن کا عورتوں کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو تب ان کی بات کو سیریسلی لیا جائے گا کہ وہ واقعی عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں. اچھا، یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں حیا مارچ کی، تو حیا مارچ کی جو تقاریر ہے جو مجھے سننے کو ملی ہے، اس میں زیادہ جو موقف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو تمام حقوق دیے ہیں جو کہ عورت کو ملنے چاہیے، کیونکہ اسلام ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے، اس نے تمام انسانیت کو بھی حقوق دیے ہیں، مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں سب کو. ٹھیک ہے، تو اس میں موقف یہ ہوتا ہے کیونکہ اسلام نے عورت کو تمام حقوق دیے ہیں، لہذا عورت مارچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے، اور مجھے اس پہ نیسیسریلی آپ سے جواب نہیں چاہیے، لیکن مجھے آپ کا سوچنا چاہیے. وہ سوچنا یہ ہے کہ کیا اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لہذا اس ملک میں اسلام پریکٹس ہوتا ہے، تو کیا آپ سب لوگ اس چیز سے ایگری کریں گے؟ نہیں ایگری کریں گے. آپ کہیں گے کہ یہ ملک جو ہے وہ نام کا اسلامی جمہوریہ ہے، اس کے اندر اسلام پریکٹس نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح جب حیا مارچ لے کر ہم آتے ہیں اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ کسی عورت مارچ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسلام نے عورت کو سارے حقوق دیے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں کیا وہ ہم نے عورت کو دے دیے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سب سے. آپ سب زیادہ تر یہاں پہ مرد حضرات کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ میڈیا بھی کھڑا ہوا ہے، یہاں پہ بہت ساری آرگنائزیشن کی ہیڈ بھی کھڑے ہوئے ہیں. میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کیا عورت مارچ جن تحفظات جن حقوق کی بات کرتی ہے اور اسلام جن حقوق کی بات کرتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو تمام حقوق دے دیے ہیں، تو میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے دل میں جواب دیں کہ کیا وہ حقوق عورت کو مل گئے ہیں؟ مل گئے ہیں؟ تو یہ مسئلہ ہے. This is the problem، جس کی وجہ سے جب کسی گھر میں آپ تعبیر کر لیں پاکستان کو ایک گھر سے، اور یہاں کے مردوں کو اور عورتوں کو اس گھر کے افراد سے، تو جب کسی گھر میں ہو تو وہ مسلمان گھرانہ لیکن وہ اپنی عورتوں کو حقوق نہ دیتے ہو، تو پھر یہ خود بخود چور دروازہ کھلتا ہے باہر سے کسی کے اندر آنے کا، ان کی گھر کی عورتوں کو بتانے کا کہ تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، ہم تمہیں آزادی دلائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنا گھر ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں نیوز میں یہ خبر آئی کہ جرمنی میں ایک پاکستانی گھرانہ ہے جہاں پہ ان کے نیبرز میں کوئی نان مسلم رہتے تھے. ان کی والدہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی، تو وہ ان کو ان کے بڑھاپے کی وجہ سے اولڈ ہوم میں چھوڑنے جا رہے تھے. تو یہاں پہ ایک پاکستانی مرد تھا، اس نے دیکھا کہ یہ میرے پڑوسی جو ہے اپنی والدہ کو اولڈ ہوم چھوڑنے جا رہے ہیں،
تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری ماں بوڑھی ہو گئی ہے, ہم اس کی لک آفٹر نہیں کر سکتے, ہم تنگ آگے ہم چھوڑنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم ایک مسلمان فیملی ہیں اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری ماں یا کسی کی ماں کے ساتھ ایسا سلوک ہو. آپ اپنی ماں کو ہمارے گھر دے دیں, ہم ان کو اپنی ماں کی طرح ان کی ٹیک کیئر کریں گے. اور انہوں نے ان کو لیا اور ان کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اتنا نیک سلوک کیا کہ وہ عورت جو کہ ایک نان مسلم تھی وہ اسلام قبول کر لیا اس نے. اب آپ مجھے بتائیں, اپنی میموری دوڑائیں اور مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے سنا ہو کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر جو ہے عورتیں مسلمان ہونا شروع ہو جائیں, بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی تاریخ دیکھ لیں. میں اختتام کرتی ہوں. آپ دیکھیں گے کہ جب پی ٹی وی پہ دوپٹے سر سے گلے میں آئے تو احتجاج ہوا. ٹھیک ہے, جب عورتوں نے وہ ریس شیس میں حصہ لیا احتجاج ہوا. جو بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے جس میں بے حیائی کا فیکٹر آتا ہے تو اس میں احتجاج ہوتا ہے دینی حلقوں کی طرف سے. لیکن کتنا شدید احتجاج ہوتا ہے ریپ کیسز کے لیے, کتنا احتجاج ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کے لیے, کتنا احتجاج ہوتا ہے جب بھائی بہن کو وراثت نہیں دیتا ہے. تو اس چیز کے لیے اگر جو اسلام کے علم بردار ہیں وہ خود ایک اسٹرانگ اسٹانس لیں تو ہمارے گھروں میں یہ دراڑیں نہیں آئیں گی جس سے باہر کا جو ایجنڈا ہے وہ اندر آ رہا ہے. عورت مارچ ہو, حیا مارچ ہو, شعور نسواں مارچ ہو, جو کامن گراؤنڈ ہے اگر ہم اسی طرح مہاگرائی کرتے رہیں, وہ ہماری طرف دیکھتے رہے اور ہم ان کی طرف دیکھتے رہے ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے. مسئلہ ان کا مدعا یہ ہے نا کہ عورت مارچ, عورت کے حقوق, تو عورت کے حقوق پہ اگر ہم فوکس کریں تو وی نیڈ ٹو کم ٹو اے کامن گراؤنڈ. انسٹیڈ 8 مارچ اب عورت کے حقوق کا دن نہیں رہا ہے, اب یہ ایک لڑائی کا دن بن گیا ہے. ادھر سے لڑائی ہوتی ہے, ادھر سے لڑائی ہوتی ہے, ادھر سے پتھراؤ ہوتا ہے, ادھر سے جماعت ہوتا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی, جس طرح کہ آج کے اس میں ذکر بھی کیا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ انسانی سطح پہ, عورت ہونے کی سطح پہ اور ایک مسلمان ہونے کی سطح پہ جس قسم کا ظلم انسان تصور کر سکتا ہے وہ بھی ہوا, اور جس قسم کا انسان ظلم تصور نہ کر سکتا ہو وہ بھی ہوا ہے. تو we need to make a standing on this. Okay, let's stand on a common ground. Dr. Afia Siddiqui is a symbol now. اگر ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس وقت سب سے بڑی سمبل عورتوں کے حقوق کی پامالی کی وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے. And we need to take her matter as a symbolic matter, as a pilot case, اور اس چیز کو ہمیں سب تنظیموں کو مل کر ریزالو کرنا چاہیے. کوئی حرج نہیں ہم عورت مارچ والوں سے کہیں کہ اگر آپ سیریس ہیں عورت مارچ کے, عورت کے حقوق کے لیے, آئیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ کامن گراؤنڈز پہ بات کریں. اس کے بعد نیکسٹ بات ہوگی, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آر سیریس اور ناٹ. السلام علیکم. ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا, استقامت کو تیری سلام عافیہ.